بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 20 اسباق میں سے کل پہلا سبق وہ کیا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرا سبق وہ اسلام کا بھی دوسرا سبق ہے اور اس کتاب کا بھی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر۔ دیکھو سب بچوں تم بھی سنو اور بڑے ہم سب سنیں کہ جس طرح اس میں نماز پڑھنے کو کہا گیا اور جو کچھ ہم اس میں سنیں گے اس پر کیا کریں گے انشاءاللہ؟ عمل۔ نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر۔ اللہ اور رسول پر ایمان، صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن شریف کی 50 آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے، ایک تو میں نے کہہ رہا تھا ایک تو بطریقے عادت اور ایک کیا بطریقے ایک ہے کھڑا ہونا، ایک ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ایک ہے پیشانی زمین پر رکھنا، ایک ہے اللہ کو سجدہ کرنا۔ پیشانی تو رکھتے ہیں زمین پر، جب بطور عادت کی ہوگی تو پیشانی رکھیں گے زمین پر، لیکن اگر بطور عبادت کی ہوگی تو اس دھیان کے ساتھ ہوگی کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہوتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا، اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز ہی کا لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے۔ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ بیچ میں فاصلہ ہے، اور اگر نماز چھوڑ دی کفر اور بندے کے درمیان جو فاصلہ وہ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں کا سا عمل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی، اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بدبختی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی، اس کے لیے ایمان و اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی اور نہ وہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی۔
آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ بچے، بڑے بڑے کافر، اللہ حفاظت کرے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے نماز اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور انجام کیا ہونے والا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی میدان حشر میں رسوائی، نماز نہ پڑھنے والوں کی میدان محشر میں رسوائی۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت اٹھانی پڑے گی اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو سنیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا قرآن پاک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں۔ تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ ہم کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمر اس وقت تختے کی مانند سخت کر دی جائے گی، اللہ بچائے، اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان پر سخت ذلت اور خاری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خاری کا یہ عذاب انہیں سر محشر اٹھانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور آگے قرآن پاک کی دوسری آیت کا اس میں ترجمہ نہیں آیا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ، یہاں تو سجدہ کرنا چاہیں گے، وہاں سجدہ کر، لیکن کمر بالکل لوہے کے تختے کی طرح ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جا رہا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن سجدہ اس کی یہ سزا ہے، اللہ بچائے۔ دراصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے اور وہ جس قدر ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ اگر دارالاسلام ہو امام احمد کا غالباً یہ ہے۔ اس میں سب سے ہلکا جو مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کا ہے رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، یا تو توبہ کرے گا ورنہ وہیں سڑتا رہے گا جیل میں۔ بھائیو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے منافق جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ کلمہ کس لیے پڑھتے تھے؟ دکھلاوے کے لیے، تاکہ مسلمان ہم کو کیا سمجھے؟ مسلمان۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا لیکن نماز، پھر ہم کو کوئی مسلمان، اس لیے منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری جو نماز گزرتی تھی وہ فجر و عشاء، اور آج مسلمانوں پہ کون سی نماز بھاری گزر رہی ہے؟ فجر و عشاء۔ فجر تو سب سے زیادہ، یعنی جس محلے میں 200 آدمی ایسے ہوں جن کو مسجد میں آنا چاہیے، آپ فجر میں جائیں گے تو کہیں 10، کہیں 12، کہیں 15، کہیں 20، 30 ہو گئے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اکثر فجر میں غیر حاضریاں ہوگی۔ بھائیو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے
کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ نماز کی برکتیں: جو بندہ 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دستہ بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اور رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہر وقت کی نماز سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا صحابہ سے، کبھی کبھی حضور سوال کرتے تھے صحابہ سے، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ جماعت کی تاکید اور فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اگر ایک حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو نماز پڑوسی ہو، مسجد کا پڑوسی ہو، اس کی نماز مسجد کے علاوہ، اور محلے والے نماز کے پڑوسی ہوتے ہیں نہیں، اس لیے ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ اور جب بھی کئی مکان بناؤ پہلے دیکھو مسجد ہے بھی کہ نہیں، اگر نہیں تو پھر مت بناؤ، کہیں اور جاؤ، کیونکہ جب اللہ کے گھر میں آنا جانا رہے گا ہمارے بچوں کا تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ جس کے گھر آنا جانا رہتا ہے انسان کا، اس کے گھر کے اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کسی دیندار کے گھر آنا جانا رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ دینداری کا اثر آئے گا، اور کسی بے دین کے ہاں آنا جانا رہے گا تو کچھ نہ کچھ اثر لے کر آئے گا۔ جب انسانوں کے گھر آنے جانے کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی آنا جانا رکھے گا تو اثرات سے خالی ہوگا۔ اس کی یعنی جماعت کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ نماز پڑھتے ہیں کہاں؟ ان کے لیے ہے، اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ بس اسی حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول کو کتنا ناپسند ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پابندی کے ساتھ جماعت پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے آخرت کے ثواب کے علاوہ بھی اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور دیکھو جیسے نماز جماعت کا ثواب کتنے گنا بڑھتا ہے، ایسے ہی وضو کرتے ہیں نا ہم، بتاؤ آج کس نے وضو کرنے میں مسواک کی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے تم نہیں کرتے ہو۔ مسواک کی وجہ سے 70 گنا ثواب بڑھتا ہے۔ ایک آدمی نے وضو کیا، مسواک نہیں کی، اور دوسرے آدمی نے وضو میں مسواک بھی کیا، تو جتنا اس بغیر نماز والے مسواک والے کی نماز پر ثواب ملے گا، مسواک والی کی نماز پر اسے 70 گنا۔ اور مسواک آدھی کتنے کی؟ 10 15 20 روپے کی ہے نا، تو اس پیسے سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی، صفائی ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بھی کرے لیکن مسواک ضرور کرے۔ اور مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ لکھا گیا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ پابندی کے ساتھ جماعت پڑھنے سے نماز آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ مثلا یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دن رات 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان
بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، اسے بڑے بڑے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آدمی گھر میں نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ چیز نہیں رہتی۔ آپ کبھی دیکھیں، اگر آپ نے سنت پڑھی اور پھر گھر میں جا کر آپ سنت پڑھیں، حالانکہ سنتوں کے لیے اچھا افضل تو کیا ہے، لیکن آج کل سستیاں ہیں، یا تو آدمی پڑھے گا ہی نہیں، کسی اور کام میں لگ گیا، اگر پڑھے گا بھی مسجد کا جو اثر ہے، مسجد میں جس انداز سے پڑھ سکتا تھا، گھر میں وہ پھر وہ دھیان اتنا نہیں رہتا۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ان کی نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جماعت کا چھوڑنا، ایک ہے نماز کا قضا کرنا۔ نماز کا قضا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی، دیکھا بھائی جماعت تو ہو گئی، اب بستر میں باہر ہی نہیں نکلتا، اب تو گئی جماعت، بھائی جماعت تو گئی لیکن قضا تو نہیں ہوئی، فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کی ایک وقت کی نماز اس نے پڑھی لیکن وقت سے ٹال کر یعنی قضا کر لی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا کأنما وتر اہلہ ومالہ، جیسے کہ اس کے گھر والے سب ختم ہو گئے اور مال جائیداد پراپرٹی سب تباہ۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جز بن جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریم سے یہ امید ہے جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نماز قبول کریں گے تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کو بھی قبول فرمایا جائے گا، اگرچہ ان کی نماز اس درجے کی نہ ہو۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھو دینا کتنے بڑے ثواب اور کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے۔ خشوع خضوع کی اہمیت پورا کر لیں نا سبق، خشوع خضوع کے ساتھ، کیونکہ یہاں سے گئے تو پھر تو سونا ہی سونا ہے تم لوگوں کو۔ میں نے کل کہا تھا 3:15 بجے اور 2:45 بجے خراٹے لے رہے تھے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو۔ جیسے کوئی مجرم کسی بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو تو خیال کرے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں۔ رکوع کرے تو خیال کرے میں اسی کے آگے جھک رہا ہوں۔ اس طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے اس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں اور اس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع اور سجدے میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے، پھر اور ہی مزہ ہے۔ دراصل نماز کا اصلی مزہ جب ہی ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا یاد کر لینا بڑا آسان ہے۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں کیا تو بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ نماز میں خشوع خضوع اور اللہ کی طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی روح ہے اور اس کی جان ہے، اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں ان کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں جس نے اس اچھی طرح کہ ان کے لیے وضو کیا، ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع اور سجدہ بھی جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہی کیا، خوب خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی، تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے بخش دے، چاہے گا اس کو بخش دے گا اور چاہے تو سزا دے گا۔ ہم میں جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت جلدی میں،
میں اکثر جو کبھی جاتا ہوں کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے، پھر میں بیان میں بھی وہ بات کہہ دیتا ہوں، میری بھی کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اب جب آدمی کھڑا ہو اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے پہلے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ ثنا، پھر اعوذ بسم اللہ الحمد اور سورت یا کچھ آیتیں۔ میں نے بہت بار دیکھا کہ ابھی میں سبحانک اللہم پڑھتا ہوں، دائیں بائیں والے رکوع میں، کتنا بڑا ظلم ہے نماز کے ساتھ، بہت بڑا ظلم۔ کبھی تو میں وہیں پکڑ لیتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ حرم میں ایک کو پکڑا، وہ تھا شاید آرکیٹیکٹ نہیں وکیل تھا، اور پتہ نہیں کسی دوسرے ملک میں تھا، وہ میرے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ پھر میں اس کو سمجھایا، بیچارہ بہت خوش ہو گیا کہ ہاں یہ میرے اندر خرابی ہے، بازی ہوتے ہیں وہ مانتے بھی نہیں۔ تو میں جب کسی کو دیکھتا ہوں میں پکڑ لیتا ہوں۔ ابھی بھی یہاں ایک مسجد میں گیا تو ایک جوان تھا، اس کے والد پہلے دعا کراتے تھے کہ میرا بچہ کہیں بند ہے، پھر چھوٹ گیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا اتنی جلدی مت نماز میں۔ اور جہاں موقع ملتا ہے بیان کرنے کا، میں ایسے موقع پر یہ بات پہلے ہی کہہ دیتا ہوں۔ ایک مطلب ایک مرکز میں مجھے میرا بیان تھا، اب میں اگلی صف میں تھا، میرے دائیں بائیں جو نمازی تھے انہیں وہی معاملہ کیا، انہوں نے اتنی جلدی پڑھی کہ میں ابھی سبحانک اللہم پڑھ رہا تھا، وہ رکوع میں میں نے اسی پہ بات کی۔ میں نے کہا یہ اگلی صف میں تو اچھے ہی لوگ زیادہ جگہ پکڑتے ہیں، ہے نا، کوشش کرنی چاہیے، لیکن زید کی رومال رکھ کر نہیں، رومال رکھنے کا تذکرہ ہے، لیکن ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی آ گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، اب اس کو ضرورت پیش آئی کوئی چیز لانے کی، یا اچانک وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اپنی رومال رکھ لیں، یہ ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر رومال نہ بھی رکھ لے تب بھی دائیں بائیں والوں کو معلوم ہے کہ یہ گیا ہے، یہ مستقل نہیں گیا، اس کو واپس آنا ہے، تو اس کی جگہ کوئی نہ بیٹھے، وہ اس کا حق ہے نا۔ اب جب تک وہ اگر 24 گھنٹے وہیں بیٹھے گا کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم اپنا رومال جائے نماز وہاں بچھا کر رکھیں تاکہ کوئی یہاں یہ ہے قبضہ کرنا، اس کی اجازت، ہاں اسلام کی ہی خوبی ہے۔ میں کبھی آتا ہوں نا، میری عادت ہے عام طور پہ آگے صف میں نماز پڑھنے کی، خاص کر فجر، لیکن دیکھتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ تو البتہ جب عام دن ہوتے ہیں تو میں بیٹھنے کے بجائے چکر لگاتا ہوں، تھوڑا بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور چونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں پیچھے بھی رہوں تو لوگ پھر جگہ دیتے دیتے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور حتی الامکان جب کوئی میری وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو میں عام طور پہ اس کی جگہ نہیں بیٹھتا، کبھی کوئی مجبور کرے تو الگ مسئلہ ہے، البتہ جگہ ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں یعنی اس لیے کہ کوئی یہاں جن بیٹھے وہ ٹھیک نہیں، لیکن آیا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش آئی وہاں رومال رکھ لیا تو اس کی اجازت ہے، اگر رومال نہ بھی رکھ لے تب بھی وہ اس کی جگہ ہے، اس وقت کوئی دوسرا اس پہ قبضہ۔ یہ کس پر آئی بات؟ ہاں وہ تبلیغ والے تو ظاہر بھائی پرانے ساتھی ہوں گے۔ پھر میں نے ایک بیان کیا وہاں، وہ میں کرتا ہوں، ایک مرتبہ زید بھی تھے، مجھے ایک مسجد کا افتتاح کرانا تھا، افتتاح نہیں کرانا تھا، اس میں وہ تھا اوپر کچھ گنبد میں وہ کیا لگانا تھا، ہاں اس میں افتتاح کرنا، اس میں پردہ وہ رسم جو ہوتی ہیں، تو پھر مجھے بیان کرنا، تو پہلی بار میں نے ایک بیان اللہ نے اسی وقت ڈال دیا، میں نے کہا کہ مسجد بنانا، اور مسجد بنانے کے بعد پھر نمازی بنانا ہے نا، جیسے تبلیغ والے بناتے ہیں، اور انتظامی والوں کو بھی چاہیے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک ہے نماز بنانا، ایک ہے مسجد بنانا، ایک ہے نمازی بنانا، اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو ترغیب دی کہ مسجد میں آیا کرو، یہ ہے نمازی بنانا، ایک ہے نماز بنانا کہ ہماری نماز دن بدن اچھی بنتی جائے، تو پھر میں نے اسی نماز بنانے پہ وہاں بات کی، پتہ نہیں یہ کس پر بات آئی تھی، ہاں جلدی، تو ہم میں جو نماز پڑھتے بھی ہیں نا بعض بہت جلدی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچے ہیں پہلے زیادہ کرتے تھے، اب جب رکعت چھوٹ گئی
کہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں چلی میری رکعت چھوٹی. اب سلام پھیرنے کے بعد جب میں ادھر گھومتا اتنے میں رکوع کرتا, اب میری نظر پڑ جاتی تو میں کھڑا یہاں آ جاؤ سب کے سامنے, پھر دوبارہ نماز. اب نہیں, بڑوں کو بھی بعض مرتبہ ملازم وغیرہ ہو تو میں, اور یہ بھی سنت ہے, ایک وہ حدیث آئی ہے نا, دیر ہو گئی بھائی, آدھا کل سنائیں گے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہوں نے جو ہے کونے میں جا کر نماز پڑھی اور آ کر سلام عرض کیا. حضور علیہ السلام نے جواب دیا, فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو, تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ حضور کے سامنے پڑھی. وہ پھر جا کر پھر اسی طرح آئے, نماز پڑھی, پھر آئے, آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو, تو نے نماز نہیں پڑھی. جب کئی بار ہوا تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے جیسی آئی پڑھ لی, پھر آپ ہی سمجھائیے. پھر آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھانا سکھلایا. اس لیے جو نمازی ہیں وہ توجہ کے ساتھ تو نماز پڑھیں گے, پورے اطمینان کے ساتھ. نماز ہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھ کر نہ, یہ تو میری زندگی کا مقصد, میں آیا ہی تو اسی لیے ہوں, اس لیے نماز میں جلد بازی نہیں. چلو اب دیر ہوگی, اس میں بھی کافی سبق آدھا رہ گیا, وہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب کرے. مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کے گھر والوں کو بھی, امت کے ہر فرد کو, ہمارے بچوں کو, ہم سب کی بچیوں کو, ہمارے گھر کی خواتین کو بھی, مردوں کو بھی اس کی ہم کو خوشی بھی کرنی ہے, اللہ سے مانگنا بھی ہے, اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھانے کا ماحول بھی بنانا ہے. بعض امام بھی جلدی کرتے. یہ یاد ہے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آئے باہر کے, انہوں نے کہا کہ اس کا کسی بزرگ سے تعلق ہے. مولوی یعقوب صاحب لائے, تھا وہ عمر کا چھوٹا ہی, انہوں نے کہا یہ بات اچھی کرتے ہیں. اس نے جو بات کی تو سب سے پہلی بات اس نے کی کہ مجھے یہاں بہت خوشی محسوس ہوئی, میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز میں 12 منٹ لگ گئے. اس پہ اس نے خوشی کا اظہار کیا, ورنہ بس 2 3 4 منٹ میں نماز, ایسا نہیں. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ.